أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فرقان کی آیات 35 تا 44 کا مطالعہ کریں گے، ان کا لفظی ترجمہ اور ان کی وضاحت کریں گے۔ یہ رکوع نمبر 4 ہے۔ سورۃ الفرقان آیات نمبر 35 تا 44، ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ ترجمہ: اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر، ان کا ساتھی، ان کا مددگار بنایا۔ اور لقد بے شک آتینا دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اور جعلنا ہم نے بنایا، بنایا ہم نے ما کہتے ہیں ساتھ، اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ بنایا، اخن بھائی کو کہتے ہیں، اس کا بھائی اس کا ہارون علیہ السلام کو، وزیرہ مددگار ساتھی۔ اور لقد بے شک آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ اور جعلنا بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کو وزیر مددگار۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ان پر کتاب نازل کی، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار، ان کا وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ ہم نے ان دانوں سے کہا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ فرعون کے پاس ان کو بھیجا جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، لیکن پھر انہوں نے نہیں مانی ان کی بات، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات نہیں مانی، تو ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، ان کا نشان تک مٹا دیا گیا۔ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، پس کل کہا، نا ہم پس کہا ہم نے، اذھبا تم دانوں جاؤ، ذہبا جانے کو کہتے ہیں، ذہبا اذھبا یہ تثنیہ ہے عربی میں،
واحد کے بعد جمع دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تثنیہ دو چیزوں کے لیے جمع، اور پھر دو سے زیادہ چیزوں کے لیے جمع الگ ہوتی ہے۔ تو دو تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اس لیے کہا گیا اذھبا، تم دونوں جاؤ، الہ کی طرف، یہ حرف جار ہے، الہ کی طرف، قومی قوم، الذین وہ لوگ، کذبو جھٹلایا انہوں نے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے کذبو، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، کذبا اس نے جھٹلایا، کذبو ان سب نے جھٹلایا، بی آیاتنا بی کہتے ہیں ساتھ کو، آیات آیت کی جمع نا ہماری آیات کو جھٹلایا، فدمرناہم پس دمرا ہلاک کر دیا، دمرنا ہم نے ہلاک کر دیا، ہم ان کو، ہو کی جمع ہے ہم، فدمرناہم پس ہم نے ہلاک کر دیا ان سب کو، تدمیرا تباہ کر کے، مکمل ختم کر کے، ان کی جڑ کاٹ دی۔ پھر ہم نے ان دونوں کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس کے لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ایسا ہلاک کر دیا کہ ان کی جڑ مٹا دی، ان کو ختم کر دیا۔ جب پودے کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ نہیں اگ سکتا، اوپر اگر اس کی شاخیں اور تنا وغیرہ بھی ایون کاٹ دیں تو پودے درخت جو ہیں دوبارہ وہاں سے اگاتے ہیں، لیکن جب جڑ سے نکال دیا جاتا ہے کسی پودے کو تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ آئندہ نہیں اگ سکتا، آئندہ نشو و نما نہیں پا سکتا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسول کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہیں شرک اور برائیوں سے بچنے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کی تعلیم دی، لیکن انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر سیلاب کا عذاب بھیجا، اور وہ سب ڈوب گئے ما سوائے ان کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں تھے۔ واو اور قوم نوحن نوح کی، قوما نوحن نوح کی قوم، قوما نوحن نوح کی قوم، لما جب، کذبو جھٹلایا انہوں نے، الرسل کذب الرسل رسول کو، جب قوم نوح نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اغرقناہم اغرقا ہم نے غرق، نا کا مطلب ہم، اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، ہم ان سب کو، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ واو اور جعلنا جعل بنایا، نا ہم، جعلنا ہم نے بنایا، ہم انہیں، ہم نے انہیں بنایا یا بنایا ہم نے ان کو، للناس لی کا مطلب کے لیے، ناس لوگوں کے لیے بنایا، کیا بنایا؟ آیتن نشانی، علامت، عبرت کا نشان بنا دیا، ایک یادگار بنا دیا۔ واو اور
آتدنا تیار کیا ہم نے، آتدا تیار کیا، نا ہم نے تیار کیا ہم نے، لی کے لیے، ظالمین ظالموں کے لیے، ظالم کی جمع ظالمین، للظالمین ظالموں کے لیے، عذاباً عذاب، علیمہ بہت سخت، بہت دردناک، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی تو پھر ان کو غرق کر دیا گیا اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی، ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں کے لیے سخت عذاب، درد دینے والا دردناک عذاب تیار کیا۔ وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کے زمانوں کی بہت سی قوموں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ قوم عاد کو، قوم سمود کو اور کنویں والی جو قوم تھی اور ان کے درمیان کے جتنے زمانے تھے، ایک طویل عرصہ تھا، اس میں جتنی قومیں تھیں جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ واو اور آدن عاد، و اور سمودا سمود، و اور اصحاب الرس اصحاب ساتھی، رس کنواں کنویں کے ساتھی یعنی کنویں والے، وہ ایک قوم تھی جو کنویں والے تھے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ حضرت صالح کے قوم پر جب عذاب آیا تو جن لوگوں نے حضرت صالح کی فرمانبرداری کی وہ تو بچ گئے، اور ان کا ایک کنواں تھا جس سے وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، جسے انہوں نے مار دیا تھا۔ تو یہ قوم جو ہے یہ ماننے والے تھے حضرت صالح کو، کنویں والے، لیکن بعد میں ان کی اولادوں نے نافرمانی کی تو ان کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ وقرونم اور زمانے، قومیں، بینا درمیان، ذالکا ان کے، کثیرہ بہت سی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کو بھی، قوم سمود کو بھی اور کنویں والوں کو بھی، اور ان کے بیچ میں جتنے زمانے تھے ان سارے زمانوں میں جن جن قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کی، ان سب کو تباہ کر دیا گیا، ان سب کو غرق کر دیا گیا، ان سب کو ختم کر دیا گیا، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دیں، اور جب وہ نہیں مانے تو سب کو بالکل ہی ہلاک کر دیا۔ ان کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں دی گئی، ان کو مثالوں سے سمجھایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ جب وہ نہیں مانے تو ان کو بالکل ہی ہلاک کر دیا گیا۔ واو اور کلّ سب، کلن سب کے لیے، کلّ سب، کلن سب کے لیے، ضربنا بیان کی ہم نے، ضربہ مارنا، بیان کرنا، بتانا، نا ہم نے، ضربنا بیان کی ہم نے، لہو لا کے لیے، ہو اس کے لیے، امثال مثال کی جمع ہے، مثالیں، اور سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ مثالیں کسی مسئلے کو، کسی بات کو آسانی سے سمجھانے کے لیے
اس کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کے لیے اور واضح انداز میں سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کے لیے مثالیں بیان کی، وَكُلًّا اور سب کو، تبرنا تباہ کر دیا، تتبیرا تہس نہس کر دینا، یعنی ہم نے سب کے لیے مثالیں بیان کی اور سب کو جب انہوں نے نہیں مانا، جب انہوں نے حکم عدولی کی، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جب انہوں نے نبیوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو ان سب کو تباہ کر دیا، تہس نہس کر دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا، مکمل طور پر ان کا صفایا کر دیا۔ واو اور لقد بے شک، یقیناً، آتاؤ گزر چکے، علا پر، قریاتی بستی، وہ ایسی بستی سے گزر چکے، التی جسے، جس کو، جس پر، امطرت مطر کہتے ہیں بارش کرنے کو، پانی برسانے کو، امطرت برسایا تھا، مطرا می بارش، سوئی بہت برا، بہت بری، بہت برا بارش کا پانی برسایا تھا، یعنی ان پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، اور کچھ قومیں ایسی تھی جن پر مینڈکوں کی بارش کی گئی، تو ان پر بہت برا می برسایا گیا۔ افلم کیا، یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے کا لفظ، کیا، فا پس، لم نہیں، کیا پھر نہیں، یکونو وہ ہیں، یرونہا یرونا دیکھتے ہیں، اسے، کیا وہ اسے نہیں دیکھتے ہیں، یعنی وہ جو تباہ شدہ بستی جس پر پتھر برسائے گئے، جس پر برا پانی برسایا گیا، جس پر عذاب نازل کیا گیا، کیا وہ اس بستی کو نہیں دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بستی کو دیکھا ہے اور پھر بھی اس سے سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ کانو تھے، لا نہیں، یرجون امید رکھتے واپس آنے کی، نشورا دوبارہ جی اٹھنے کی۔ انہوں نے اس تباہ شدہ بستی کو دیکھا، پھر بھی یقین نہیں کیا، پھر بھی وہ یقین نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے۔ افلم پھر کیا نہیں، یکونو وہ ہیں، یرونہا اسے دیکھتے، بلکہ کانو وہ سب تھے، لا نہیں، یرجونا امید رکھتے، نشورا واپسی کی، دوبارہ جی اٹھنے کی، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی انہیں کوئی امید نہیں ہے، اس لیے انہیں آخرت کے حساب کتاب کا یقین نہیں ہے، انہیں اس آخرت کے جو عذاب ہیں ان پر یقین نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے۔ واو اور لقد بے شک، یقیناً، آتاؤ گزر چکے، علا پر، قریاتی بستی، التی جسے، جس کو، جس پر، امطرت برسایا گیا تھا، مطرا می بارش، سوئی برا، یقیناً وہ ایسی بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بہت برا می برسایا گیا تھا، بہت بری بارش کی گئی تھی، پتھروں کی بارش کی گئی، مینڈکوں کی بارش کی گئی، تباہ کر دیا گیا اس بستی کو۔ تو وہ بستی انہوں نے تباہ ہوئی بستی دیکھی ہے، وہ اس پر سے گزرے ہیں، چونکہ یہ قریش مکہ سفر کرتے تھے اور راستے میں ایسی بستیاں آتی تھیں جن کو تباہ کر دیا گیا تھا، تو وہ ایسی بستی پر سے یقیناً گزرے ہیں جسے نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا تھا۔ کیا، فا پھر، لم نہیں، کیا پھر بھی نہیں، یکونو وہ ہیں، یرونہا اسے دیکھتے، کیا پھر بھی وہ اسے نہیں دیکھتے،
کیا انہیں پھر بھی یقین نہیں آتا؟ بلکہ کانو وہ ہیں یا وہ تھے، لا نہیں، یرجونا امید رکھتے، نشورا واپسی کی، دوبارہ جی اٹھنے کی۔ انہوں نے اس تباہ حال بستی کو دیکھا ہے اور اس کی تباہی کا سبب بھی جانتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ انہیں دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت کے دن حساب کتاب دینے پر انہیں یقین ہی نہیں ہے۔ انہیں دوبارہ جی اٹھنے اور انہیں دوبارہ اللہ کے ہاں حساب دینے پر ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس بستی کو دیکھا بھی ہے لیکن وہ اس سے نہیں سمجھے اور نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہ یہی شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین اور یہ باغی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ یہ آپ کی ہنسی اڑا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جو اس سے پہلے کی اقوام کا تھا۔ وَإِذَا اور جب، اذا جب، واو اور جب، راؤ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، کا اس تجھے، راؤ کا جب دیکھتے ہیں تجھے، جب دیکھتے ہیں آپ کو، ان اگر، یتخذونک بناتے تجھ کو، یتخذو بناتے، یتخذون بناتے، کا تجھ کو، الا مگر، ہزوا مذاق، تمسخر، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا ہاذا یہ، کیا یہ ہے، الذی وہ شخص، بعثا بھیجا، اللہ نے، رسول بنا کر۔ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص، کیا یہ ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، یعنی وہ مذاق اڑاتے، توہین آمیز بھپتیاں کستے اور کہتے کہ یہ شخصیت ہے، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا۔ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہمیں بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کان سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ یعنی یہ کفار، یہ مشرکین کہیں گے کہ ہم تو ثابت قدم رہے، اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے تو یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہکا دیتے، ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دیتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ عنقریب عذاب کو دیکھیں گے تو تب ان کو پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا۔ آج جو نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہکے ہوئے ہیں اور یہ اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر ان کو معلوم ہوگا کہ اصل میں بہکے ہوئے اور اصل میں بھٹکے ہوئے نبی اور ان کے ماننے والے نہیں تھے بلکہ یہ خود تھے۔ تب ان کو یہ معلوم ہوگا
کہ کان سیدھے راستے پر تھا اور کان بھٹکا ہوا تھا۔ ان بے شک، اگر، قادہ قریب تھا، لیضلنا تاکہ گمراہ کر دیتا ہم کو، عن سے، آلہاتنا ہمارے معبودوں سے، ہمارے الہوں سے، ہمارے معبود سے، لولا اگر نہیں، ان یہ کہ صبرنا صبر کرتے، ثابت قدم رہتے، علیہا اس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں اپنے معبود سے، اپنے خدا سے گمراہ کر دیتا، لیکن ہم نے صبر کیا، ہم ثابت قدم رہے، یعنی ہم اپنے ان بتوں کی اور غیر اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوئے، ورنہ یہ شخص ہمیں گمراہ کر دیتا۔ اور سوفا قریب، جلد، یعلمون جان لیں گے، یعلمون جان لیں گے وہ، ہی نا جب، جس وقت، یرونا دیکھیں گے، عذاب کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر جان لیں گے، من کان اضل گمراہ تھا، بھٹکا ہوا تھا، کان بھٹکا ہوا ہے، کان گمراہ ہے، سبیلا راستے سے، یعنی جب ان کو عذاب دیا جائے گا اور وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ بھٹکا ہوا اصل میں کان تھا۔ وہ جو رسول کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بھٹکا دیتا، تو جب وہ عذاب میں سے گزریں گے، جب ان پر عذاب آئے گا، پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ اصل میں گمراہ تو وہ خود تھے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ کیا تو اس پر نگہباں ہو سکتا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے تو اپنی خواہش کو، اپنی خواہش نفس کو، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ ایسا شخص جس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہو، گویا کہ اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہو، اس کی تو اصلاح ممکن نہیں ہے۔ تو کیا آپ اس کے وکیل، کیا آپ اس کے نگہباں ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ گویا کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنے ہی نفس کو، اپنی ہی آرزوؤں کو اپنا خدا بنا رکھا ہو، اپنا معبود بنا رکھا ہو، اس کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، اس کی کوئی نگہبانی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی رائے راست پر نہیں لا سکتا۔ آرائیتا کیا، رائیتا دیکھا تو نے، کیا تو نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا، من کان، من اتخذ بنایا اس نے، الہہ الہ معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے، ہواہ اپنی خواہش نفس کو۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی ذاتی دلچسپیوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا فَأَنْتَ کیا تو نے، تکون ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، علیہ اس پر، وکیلا وکالت، نگہبانی۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ ایسے شخص کے نگہباں ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا آپ ایسے شخص کو سمجھا سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کو ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ مطلب نہیں، جس نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی دلچسپیوں کو اور اپنی پسند و ناپسند کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یعنی جو اس کی مرضی ہوتی ہے، جو اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے، وہ اس پہ عمل کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی دلچسپیوں کو،
اپنا خدا بنایا ہوا ہے، یعنی اس کے مطابق چلتے ہیں اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پرے رکھ دیتے ہیں، ان پر کوئی عمل نہیں کرتے، یعنی انہیں صرف اپنی دلچسپیاں اور اپنی پسند اور اپنے نفع نقصان کا سب سے بڑا خیال ہوتا ہے، اور انہوں نے انہی کو خدا بنایا ہوا ہے اور وہ انہی کی پوجا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے احکامات کی کوئی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی ہدایت نہیں ہوتی، جنہوں نے اپنے آپ کو ہی خدا بنا رکھا ہو، اپنی دلچسپیوں اور اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہو، اپنی مرضی اور اپنی خواہش پر چلتے ہوں، ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ یا تم خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انسان ہیں؟ کیا یہ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کے اندر سننے، سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ مال مویشی کی طرح ہیں، بلکہ یہ تو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ وہ چوپائے پھر بھی کوئی بات سن لیتے ہیں، وہ چوپائے جو ہیں پھر بھی کچھ بات سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہ تو چوپایوں سے، جانوروں سے، مویشیوں سے بھی بدتر ہیں۔ ام یا تحسبو، تو خیال کرتا ہے، کیا آپ خیال کرتے ہیں، انا یہ کہ اکثرہم اکثر ہم وہ یعنی ان میں سے اکثر یسمعون سنتے ہیں، یسمعون سنتے ہیں، سمع سننا، یسمعون سنتے ہیں، سنیں گے، او یا یعقلون یعقلون عقل کریں گے، عقل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور انہیں سمجھ ہے اور یہ عقل رکھتے ہیں؟ ان اگر ہم وہ سب الا مگر کل انعام کا کی طرح، انعام چوپائے، مویشی، چرنے والے نہیں، بلکہ یہ دو چوپایوں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ہم وہ سب اضل گمراہ ہیں، بہکے ہوئے ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، سبیلا راستے سے، بلکہ وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی عقل اور سمجھ ہے، نہیں، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جانور اور مویشی پھر بھی کوئی بات سن لیتے ہیں، لیکن ان کو تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی، نہ ان کے اندر عقل ہے، نہ ان کے کان ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، یہ بہرے ہیں اور یہ بے سمجھے ہیں، اور ان کا عقل اور دماغ اور سمجھ کام ہی نہیں کرتی۔ اگر تھوڑی سی عقل اور سمجھ بھی ہوتی تو یہ اس طرح کی مثالیں اور اس طرح کے جو عذاب کی مثالیں دی گئی ہیں، جو بستیوں کی مثالیں دی گئی ہیں کہ کس طرح ان کو تباہ کیا گیا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو اور پھر نبی کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر عقل اور سمجھ نہیں ہے، یہ بالکل جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، اس لیے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، ان کو حق اور باطل میں کوئی فرق جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اس لیے ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔